اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص بیمار پڑ گیا اور ایک حکیم کے پاس گیا، طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ میرے لیے کوئی دوا بنا دو۔ تو طبیب نے معائنہ کر کے یہ کہا کہ دوا کے تمام اجزاء تو موجود ہیں، دوا میں نے تمہارے لیے تمہاری بیماری ڈائگنوز بھی ہو گئی ہے، اور دوا بھی سجیسٹ کر لی ہے میں نے کہ مجھے کون سی دوا بنانی ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ شہد کی ضرورت ہے اور یہ شہد کا موسم نہیں ہے، میرے پاس شہد نہیں ہے، اگر تم شہد لے کر آؤ تو میں تمہاری دوا تیار کر دیتا ہوں۔ وہ شخص ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر نکلا، اس نے کئی لوگوں سے شہد مانگا لیکن اسے شہد کہیں سے نہ ملا، مایوس ہونے لگا۔ تو آخر کار اس نے دربار غزنوی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر ایاز کھڑا ہوا تھا۔ محمود و ایاز کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس شخص نے اپنی داستان سنائی اور کہا کہ مجھے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں شہد چاہیے۔ تو ایاز نے کہا کہ تم ٹھہرو، میں بادشاہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ایاز وہ ڈبیا لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ جہاں پناہ، ایک سوال کرنے والا شہد کا محتاج ہے، اسے شہد چاہیے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے وہ ڈبیا لی، اسے ایک طرف رکھا اور ایاز سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو شہد سے بھری ہوئی 3 بڑی ڈبیا دے دو، یعنی ڈبیا ہو یا جو کچھ بھی ہو جس میں شہد آتا ہو تو 3 دے دو۔ ایاز نے حیرت سے کہا کہ جناب پناہ اسے تھوڑی سی ضرورت ہے، جہاں پناہ اسے تھوڑی سی ضرورت ہے، تو آپ اسے جو ہے وہ اتنا زیادہ دے رہے ہیں۔ تو محمود غزنوی علیہ رحمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! کہا کہ ایاز وہ غریب آدمی ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا اور ہم بادشاہ ہیں، ہم اسے اس کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں دینا چاہیے، تو ہم اسے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ تھوڑا سا مانگا، ہم بادشاہ ہیں، ہماری حیثیت ہے، ہم اسے زیادہ دیں گے۔ ناظرین و سامعین، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگو، لیکن یاد رکھنا کہ وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ تم صحیح طریقے سے مانگو۔ اللہ اکبر! کتنا پیارا جملہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگو اور شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے مانگو، تواضع، عجز، انکساری اور توجہ کے ساتھ مانگو، اور اس طرح مانگو کہ جیسا ایک فقیر بادشاہ سے مانگتا ہے، اور بادشاہ بھی کیسا، دو جہاں کا خالق و مالک۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگو، شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے مانگو، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ چھوڑیے۔ دنیا میں کسی سے بار بار مانگا جائے وہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب وہ ہے کہ بار بار مانگنے سے بھی راضی ہوتا ہے، بار بار مانگنے سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کا در چھوڑیں گے تو ہر جگہ ہاتھ پھیلائے ہم نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 78 اور 79، 2 آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ اور ناظرین،
89 और 80 बल्कि नहीं 78 और 89 78 एंड 79 दोनों आज के सबक में शामिल हैं। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाएं, स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। कलम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल क़ुरआन ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है और आइए तावुज़ तस्मिया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलअल गैब अम इत्तखज़ इंदर रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा। नाज़रीन, इससे आहदन पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में आहदा पढ़ा जाएगा और दो ज़बर की तनवीन वक़्फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है और सेम मद्दन में यही होगा कि वफ़ की सूरत में मद्दा पढ़ेंगे। और कल्ला यहाँ पर वफ़ किया जाए या ना किया जाए, कल्ला ही पढ़ा जाएगा। तो वफ़ मतलब की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना ये कि यहाँ रुकना बेहतर है। कितने कलिमात हैं आइए देखते हैं। अत्तला, तो नाज़रीन ये अत्तला एक कलमा है और अल-गैबा दूसरा, अम तीसरा, इत्तखज़ा चौथा, इंदा पांचवा, अर्रहमानी छठा, अहदा सातवां, कल्ला आठवां, सीन ज़बर सा नवां, नक्तुबु दसवां, मा 11वां, यक़ूलु 12वां, वाव 13वां, नमुद्दु 14वां, ला 15वां और हु 16वां, मिन 17वां, अल-अज़ाबी 18वां, मद्दा 19वां। कुल 19 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं। अत्तला अल-गैबा, अत्तला में ऐन पर ज़बर है, इससे अल-गैबा के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। अत्तला अल-गैबा अम इत्तखज़ा, अम में वैसे मीम साकिन होगा लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो मीम के नीचे ज़ेर होगा, इससे इत्तखज़ा की ता के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। अमित्तखज़ा इंद अर्रहमानी, इंदा में नून साकिन है, इसके बाद दाल हरफ़े इख्फ़ा है तो नून साकिन को इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे। इख्फ़ा कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना। दाल पर ज़बर है, इससे अर्रहमान की रॉ के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। रॉ हरफ़ शमसिया है, हरफ़ शमसिया वो हरफ़ के जिस पर अलिफ लाम हो, लाम को पढ़ा ना जाए। तो इंदल रहमानी गलत, इंदर रहमानी, रॉ पर ज़बर, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे। मीम खड़ा ज़बर मा और मीम अलिफ ज़बर मा दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। आहदन यहाँ वक्फ पढ़ेंगे तो आहदा पढ़ेंगे। कल्ला सीन ज़बर सा अलहदा, नक्तुबु अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। सनक्तुबु मा यक़ूलु, सनक्तुबु मा यक़ूलु, व नमुद्दु व नमुद्दु, ये ला असल में ली है, हु के साथ इस्तेमाल होने की वजह से ला पढ़ा गया। लहू मिन अल-अज़ाबी, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो नून पर ज़बर होगा, इससे अल-अज़ाबी के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ करेंगे। मिनल अज़ाबी मद्दन, यहाँ वक्फ करेंगे तो मद्दा पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से नाज़रीन तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ व तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तला अल गैब, अमित्तखज़, इंदर रहमानी, अहदा,
کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ناظرین و سامعین، یہ ہم سبق لکھ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم الغیبہ، دوسرا ہے عندہ، تیسرا ہے الرحمن، چوتھا عہدہ، پانچواں ماں، اور اس کے بعد ناظرین چھٹا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو ضمیر. ہو ضمیر، ساتواں العذاب، آٹھواں مدہ. تو کل ملا کر یہاں پر ناظرین 8 اسما موجود ہیں. اور ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں اسے. تو پہلا اسم ہے الغیب، دوسرا ہے عندہ، تیسرا ہے الرحمن، اور چوتھا ہے عہدہ. پانچواں ہے ماں، اور چھٹا ہے ہو ضمیر، اور ساتواں ہے العذاب، اور آٹھواں ہے مدہ. ناظرین و سامعین، یہ 8 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. تو ناظرین پہلا فعل ہے اطلع، اور دوسرا ہے اتخذ، تیسرا ہے نکتب، چوتھا یقول، پانچواں نمد. تو کچھ 5 افعال موجود ہیں. نمبر 1 اطلع، نمبر 2 اتخذ، اور نمبر 3 نکتب. نمبر 4 یقول، اور نمبر 5 نمد. ناظرین یہ 5 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا حرف ہے ام، بلکہ پہلا ہے یہاں پر حمزہ. دوسرا ہے ام، تیسرا ہے کلا، تیسرا ہے کلا، اور چوتھا ہے لی، اور چوتھا ہے واو.
پانچواں لی، چھٹا من، کل 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 حمزہ زبر آ، نمبر 2 ام، نمبر 3 کلا، نمبر 4 واو، نمبر 5 لی، نمبر 6 من۔ 8 اسما، 5 افعال، 8 اور 5 13 ہوئے، اور 13 اور 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 19 کلمات ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ غیب، غیب کہتے ہیں غائب، یعنی جو ہمیں نظر نہ آئے، تو اور اس کا معنی اردو میں غیب کا معنی غیب ہی کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غیب کا معنی یہ ہے کہ حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ یعنی 5 حواس کیا کیا چیزیں ہیں؟ قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت۔ تو ان 5 قوتوں کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ جس کا ادراک نہ کر سکے، جس کو جان نہ سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ اور غیوب اس کی جمع آتی ہے۔ غیب ایک غائب چیز، غیوب بہت سی غائب چیزیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ یہ غیب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا علم غیب، اور غیوب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین عندہ، اس کا معنی ہے پاس۔ الرحمن، رحمان صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت رحم کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ ناظرین کوئی بندوں میں عبد الرحمن ہو سکتا ہے، امت الرحمن ہو سکتی ہے، لیکن اب رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہنا چاہیے، یا عورت ہو تو امت الرحمن، رحمان کی بندی کہنا چاہیے۔ اور رحمان عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے عہدہ۔ عہدہ کا معنی کیا ہے؟ عہدہ کا معنی ہے عہد۔ عہد کا معنی عہد یعنی وعدہ، اور یہ عہد ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تم مجھ سے عہد کرو یعنی وعدہ کرو کہ تم یہ کام کرو گے۔ ہاں میں عہد کرتا ہوں یعنی وعدہ کرتا ہوں، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے ماں۔ یہ اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ماقبل ماں باپ سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس۔ عذاب کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو، اعذبہ اس کی جمع ہے۔ عذاب ایک تکلیف دہ چیز، اور اعذبہ بہت سی تکلیف دہ چیزیں۔ یاد رکھیں عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے عذاب قبر سے بچا، یا اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا، تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدہ۔ مدہ کا معنی ہے خوب لمبا کرنا، مدہ خوب لمبا کرنا۔ ہم کہتے ہیں یہ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے، تو مد لمبا کرنا، اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ اطلاع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ آگاہ ہو گیا، وہ آگاہ ہو گیا۔ اصل میں تھا اطلع، لیکن درمیان میں جو ماضی کا حمزہ ہے وہ حذف ہوا، تو کیا ہوا ناظرین؟ اطلع، اطلع۔ اصل میں تھا یہ اطلع، تو وہ حمزہ حذف ہوا تو اطلع ہو گیا۔ اور ناظرین اطلاع یطلع اطلاعا، اطلاع یعنی کسی کو مطلع کرنا، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اطلاع۔
ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اطلاع کر دیجیے گا جب آپ آئیں، تو اطلاع اردو میں استعمال ہوتا ہے. اتخذ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے بنا لیا یا اس نے لے لیا. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. نکتبو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے، اور یہاں معنی ہوگا ہم لکھیں گے. اور سین زبر سا جب یہاں پر داخل ہوا ہے، سین زبر سا، تو سین زبر سا یہ فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے. سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے. یقولو فعل مضارع معروف صیغہ جمع صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ کہتا ہے. اور قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں نمدو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم لمبا کرتے ہیں یا ہم لمبا کریں گے، اور یہاں معنی مستقبل فیوچر کے اعتبار سے ہوگا کہ ہم لمبا کریں گے، ہم طویل کریں گے، ہم کھینچیں گے. اب آئیے ناظرین حروف کی، یعنی پہلا حرف ہم زبر آ، حرف استفہام، اس کا معنی ہے کیا. ام اس کا معنی ہے ام کا معنی یہاں پر ہے یا، یہ یا یہ. ہم کہتے ہیں نا یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ اٹھا لو یا یہ اٹھا لو، تو اس کا معنی ہے یا. کلا، کلا ناظرین اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. واو کا معنی اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من وعن 8 اسماء 5 افعال 6 حروف، کل ملا کر 19 کلمات ہوئے. 19 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 غیب، نمبر 2 رحمان، نمبر 3 عہد، نمبر 4 عذاب، نمبر 5 اطلاع، نمبر 6 قول، نمبر 7 من میں منوان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. زبر طا، لام زبر لا، عین لام زبر عل، غین یا زبر غی، با زبر با، اطلع الغیبا. حمزہ زبر آ، میم تا زیر مت، تا زبر تا، خا زبر خا، دال زبر دا، امت تا خا دا. عین نون زیر عین، دال را زبر در، را حا زبر راح، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، نون زیر نی، عند الرحمن. عین ہا زبر اہ، دال دو زبر دن، اہدن. یہاں وقف پڑھیں گے تو اہدا پڑھیں گے. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. سین زبر سا، نون کاف زبر نک، تا پشتو، با پشپو، سنکتب. میم الف زبر ما، یا زبر یا، قاف واو پشکو، لام پشتو، ما یقولو. واو زبر وا، نون زبر نا، میم دال پیش مد، دال پشتو، و نمدو. لام زبر لا، ہا الٹا پیشو، لہو. میم زیر میم، میم لام زبر نل، عین زبر آ، دال الف زبر دا، با زیر بی، من العذابی. میم دال زبر مد، دال دو زبر دن، مدن. یا وقف ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ پرابلم ہے مائک کی، کچھ مائک کا ساؤنڈ نہیں آ رہا میرے خیال میں، تو ہم ملاقات کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تو سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اطلع، کیا آگاہ ہو گیا، الغیبہ، غیب پر، ام یا، اتخذا، اس نے لے لیا، عندہ، پاس یا نزدیک، الرحمن، رحمان، عہدہ، وعدہ، کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، اب ہم لکھیں گے، ما، جو، یقول، وہ کہتا ہے، وا، اور، نمدو، ہم لمبا کریں گے، لا، واسطے ہو اس کے، من، سے، العذابی، عذاب، مدہ، خوب لمبا کرنا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم عنقریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ تفسیر ہم عرض کرتے ہیں، اور تفسیر جو ہم ناظرین عرض کر رہے تھے وہ خاص طور پر باقیات الصالحات، آیت نمبر 76، کہ ایک تو یہ ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہیں۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے، تو اس کا مطلب ہم نے یہی بتایا آپ کو کہ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص ہوتا ہے نا، تو اخلاص کے سبب سے اس کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں۔ پہلے اسے معرفت کے ایک مرتبے کی طرف ہدایت دیتا ہے، پھر اس کے اخلاص کی وجہ سے دوسرے مرتبے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور پھر علی ھذا القیاس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے قرب کے درجات بھی غیر متناہی ہیں، پہلے اسے ایک درجے کا قرب عطا ہوتا ہے، پھر دوسرے درجے کا، پھر تیسرے درجے کا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے آپ کے رب کے نزدیک زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر ہیں۔ کفار نے اپنے عیش و آرام، قوت و استحکام کا مقابلہ مسلمانوں کی تنگ دستی اور کمزوری سے کیا تھا، سو مسلمانوں کی تنگی اور ان کا ضعف عارضی ہے، اس کے بعد ان کو جو اجر عظیم حاصل ہوگا وہ دائمی ہے، اور کفار کو جو دنیا میں نفع حاصل ہے وہ عارضی ہے، اس کے بعد ان کو آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ دائمی اور غیر متناہی ہے۔ اور باقیات الصالحات سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، کیونکہ ان کا جو پروفٹ ہے نا، نفع، وہ دائمی ہے، ٹیمپریری نہیں ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ باقیات الصالحات سے مراد نمازیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد نیک اعمال ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، جس سے دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ رعد آیت نمبر 17 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی علیہ السلام نے پوچھا اس میں سے کچھ باقی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس کا ایک شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شانے کے سوا سب باقی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ باقی ہے، اور جو یہ رکھا ہوا ہے ہماری نظر میں جو رکھا ہوا ہے وہ باقی ہے، جو دیا تو وہ گیا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو دیا ہے وہ باقی ہے،
کیونکہ اس کا اجر ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت کا اجر دائمی ہے، اور جو باقی ہے نا جو شانہ رکھا ہوا فرمایا یہ فانی ہے، یہ فنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ بعض مخصوص تسبیحات کو بھی باقیات الصالحات فرمایا گیا، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے ایک لاٹھی سے درخت کے پتے گرا پہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کہنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ابو درداء، اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز یعنی موت حائل ہو، ان کلمات کو یاد کر لو، یہ باقیات الصالحات ہے اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار تو اس وقت دنیا میں آرام اور مزے سے، اور یہ عالم لوگ ہمیں آخرت کے وعدے پر بہلاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ ایمان نام ہی غیب پر یقین رکھنے اور اس کو ماننے کا ہے، اور جس شخص کو جنت اور اس کی نعمتوں پر یقین نہیں اور وہ صرف ظاہر اور مادہ پرستی پر یقین رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس سے پہلے ایمان رکھنا ہوگا، جب ایمان لائے گا، آخرت پر یقین ہوگا تو وہ باتیں سمجھے گا۔ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے تو وہ باتیں کہاں سمجھے گا؟ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہمیشہ دیکھیں کفار کتنا مزے کر رہے ہیں، اور یہ جو مولوی حضرات یہ ہمیشہ آخرت کا سنا کر ہمیں بہلاتے نہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اور الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو ایمان ہی غیب پر لائے ہیں نا، تو پھر اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور روز آخرت بالکل بالیقین ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی مفتی صاحب، مجھ سے موبائل گم ہوا ہے تو نمبر گیا آپ اپنا دے دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ مفتی صاحب ہماری لائٹ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کل سنکتب کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ اچھا عذاب نہیں، عذابی مدہ، اور سنکتب نہیں، سنکتب کاف کو بالکل ساکن پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تاندہ والا سے۔ نہیں بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول من العذاب مدا۔ ترجمہ: کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم عنقریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدن کلا. نہیں، ہاں ساکن ہے، ہاں ساکن ہے. عہدن کلا. عہدن کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی میں کراچی سے کلثوم مجیب بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمدهم له من العذاب مدا. ترجمہ: اور کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ان قریب ان کی باتوں کو لکھ لیں گے اور ان کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سنائیے. کہاں سے؟ اعوذ باللہ. جی فیصل آباد سے. ٹھیک سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق ناظرین رات کو 1 بجے آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا.